آپ کے خاندان کے درجنوں افراد ممبران قومی اسمبلی رہے، سینٹ کے ممبران رہے. ہم ایک چھت کے نیچے 5 MLA ہوئے. پرویز مشرف نے آپ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی آفر کی. جب 12 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے تو اس میں اسپیکر ہی تھا جس کی آج تک ڈی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی. مشرف کے اقدام کی مذمت میں نے کی بطور قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بڑا مین رول ہے. پی ٹی آئی کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، حکومت کے درمیان. میرے گھر E7 میں واقعی بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، حکومتیں بنی ہیں. مانیٹر پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی، پرائم منسٹر ہاؤس بھی اور سپریم کورٹ بھی. شوکت خان کی زمین ایکوائر کی. اسپیکر کا رتبہ گورنر سے بہت اونچا ہے. اللہ نے مجھے اس سے بڑا رتبہ دیا ہوا تھا. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ریگریٹ ہوا. اور جنہوں نے وزارت اعلیٰ بھی لی، عظمیٰ بھی لی، آج میرا اور میرے خاندان کی ان سے زیادہ عزت ہے. نیب 2 سال ہماری انویسٹیگیشن کی، 50 MLA اکٹھے کیے اور 100 MP اکٹھے کی. مشرف 12 اکتوبر کے بعد جب کاف پر 2 آفریں تھی، ایک کاف لیگ کا میں سیکرٹری جنرل بن جاؤں اور دوسرا وزارت پنجاب کی. کسی ایک پر بھی کرپشن کا داغ نہیں ہے. اور سردار قوم، چیف آف گجر ٹرائب، والد صاحب کی وفات کے بعد میری دستار بندی ہوئی چیلم کے اوپر. جماعت کے ساتھ ہمیں 41 سال ہو گئے. بے نظیر بھٹو شہید، ان کی کمال مہربانی سے جب میں 93 میں MLA بنا تو میاں نواز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. میں منسٹر فار ہیلتھ اینڈ منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر تھا. میرے والد صاحب کی، چودھری محمد اقبال صاحب کی ساری سیاسی زندگی چیلیاں والا سے. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا نام، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے بڑے تینوں ایوان، قومی اسمبلی، سینٹ آف پاکستان، پنجاب اسمبلی کا یہ ممبر منتخب ہوتے آئے. چودھری جعفر اقبال صاحب آف چیلیاں والا، سابق اسپیکر قومی اسمبلی. تینوں ایوانوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمائندگی کا شرف بخشا. بڑی شخصیتیں، بڑے کام میں آپ کا خاندان پاکستان کی بڑی شخصیات میں شامل ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں کیسے ممکن ہوئی؟ اور وزیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے دعوت دی اپنے پروگرام میں. یہ سب اللہ کا کرم ہے اور والدین کی دعائیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس مقام پر پہنچایا. میرا گھرانہ جو ہے وہ ایک سیاسی گھرانہ ہے. ہم ایک چھت کے نیچے 5 MLA ہوئے. میرے والد صاحب، میں، میرا چھوٹا بھائی اور میری مسز، میری بیگم عشرت اشرف اور اسی طرح میری بیٹی زینب جعفر جو آج بھی MLA ہے. میں نے آغاز کیا 1983 میں ضلع کونسل سے اور 83 میں وہاں میں ممبر بنا. چیلیاں والا سے آپ نے آغاز کیا؟ رحیم یاتر. میں نے میرے والد صاحب کی، چودھری محمد اقبال صاحب کی ساری سیاسی زندگی چیلیاں والا سے اور گجرات سے اور منڈی بہاؤالدین سے ہے. میری ساری سیاسی زندگی رحیم یاتر سے. اور یہ بھی ایک انفرادیت ہے کہ ہم باپ بیٹا مختلف ضلعوں میں سیاست کر رہے تھے. ایک جنوبی پنجاب کی اور ایک اپر پنجاب کی، آپ کہہ سکتے ہیں گجرات کی. میں ضلع کونسل کا ممبر منتخب ہوا 83 میں. پھر 1988 میں میں پنجاب اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا رحیم خان سے. پھر 1990 میں میں ممبر منتخب ہوا پنجاب اسمبلی کا. پھر 93 میں میں قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا ہوں اور پھر 97 میں قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا. اس کے بعد میں پھر سینٹ 2013 میں سینٹ میں منتخب ہوں. جب پہلی بار میں MP بنا تو مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے لیے محمد نواز شریف صاحب جو میرے قائد ہیں جماعت کے، انہوں نے کابینہ میں لیا. اپنا مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ SNGA دی جو سروس ایڈمنسٹریشن تھی، سروس جنرل ایڈمنسٹریشن، اس کا ایک پورا شعبہ تھا ONM اور وہ مجھے دیا گیا. اس کے بعد جب دوسری بار میں بنا تو مجھے وزارت صحت دی کی. اور پنجاب میں جب محکمہ بہبود آبادی بنائے گا تو میں پنجاب کا پہلا بہبود آبادی کا وزیر بھی بنا. تو لہٰذا میں منسٹر فار ہیلتھ اینڈ منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر تھا. جب میں 93 میں MLA بنا تو میاں نواز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. اور ان کی مہربانی کا ہمیشہ ان کی نگاہ بڑی رہی میرے پر، میری فیملی پر. ہمیشہ وہ مہربانی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرتی رہی. وسیلہ میاں محمد نواز شریف بنتے رہے. تو مجھے انہوں نے اپوزیشن سیکرٹری کی ایک نئی عہدہ کریٹ کیا اور وہاں اپوزیشن سیکرٹری بنایا گیا. میرا دفتر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ تھا اور میں نے 3 سال اپوزیشن سیکرٹری میں نے کام کیا. اس سے پاکستان کی تمام لیڈرشپ سے میرا تعارف ہوا. 1997 میں جب دوسری بار لیفٹ ہو کر آیا وزیر اعظم محمد نواز شریف بنے تو مجھے انہوں نے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی بنایا. آپ نے بڑی خوب مہارت سے اسپیکر کا واقعی
جب 12 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے تو اس وقت میں اسپیکر ہی تھا جس کی آج تک ڈی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی، لہٰذا میں اسپیکر کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر بھی رہا اور میں جو اینڈر ہے وہ اسپیکر ہی تھا پارٹی کا پارلیمنٹ کا۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ میں بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی بنا۔ بے نظیر بھٹو شہید، ان کی کمال مہربانی سے میں بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر بنا۔ میں سینٹ میں بلا مقابلہ سینیٹر بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کمال مہربانی سے میں اپنی پارٹی کے بھی تمام عہدوں بنا۔ میں تحصیل صدر 1986 میں بنا، پھر میں جوائنٹ سیکرٹری پنجاب بنا 89 میں، پھر میں وائس پریزیڈنٹ بنا، پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ پنجاب کا رہا ہوں، اور اسی طرح سیکرٹری اپوزیشن کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری جنرل، یہ بھی عہدہ میری بنایا گیا تھا کہ ایک اضافی سیکرٹری جنرل۔ تو میرے ساتھ مرحوم مولانا جنرل نصیب کرے سرتاج عزیز صاحب، مولانا جنرل نصیب کرے سنجام صاحب، وہ بھی سیکرٹری جنرل ہے۔ پھر اس کے بعد جھگڑا تو میں سیکرٹری جنرل، ایک اضافی سیکرٹری جنرل تھا جو میں پارٹی کے معاملات چلاتا رہا۔ میاں صاحب کی کمال مہربانی سے 2016 اور 2017 کا جو میں نے پارٹی الیکشن کرائے وہ ایز چیئرمین الیکشن کمیشن PMLN کا کرایا، جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے 2 الیکشن کرائے 2016 میں اور 2017 میں بطور ان کے صدر مسلم لیگ کے۔ آج بھی 3 مرتبہ MLA بیگم صاحبہ رہنے کے بعد اب دوسری مرتبہ MP ہیں، اور خواتین کا کوکس کا ادارہ اس کی سربراہ ہے، اور پنجاب اسمبلی میں ان کا باقاعدہ دفتر ہے۔ اسی طرح زیب بیٹی جب آپ سے بات کر رہا ہوں وہ MLA، اب تیسری بار MLA ہے۔ پہلے وہ پارلیمنٹری سیکرٹری فار ایجوکیشن بنی، پھر اس کے بعد پارلیمنٹری سیکرٹری فیمیل پہلی ڈیفینس اور ایویشن کی بنی، وزارت دفاع کی، اور آج کل ان کے پاس اکنامک ڈویژن افیئرز ہے۔ ہم پوری فیملی لائلسٹ ہیں اپنی جماعت سے، اپنے لیڈر سے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک سے۔ ابھی حالیہ جو جنگ میں میرا جو کنٹریبیوشن ہوئی ہے میں اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، الحمدللہ اپنی جماعت کے ساتھ ہمیں 41 سال ہو گئے، ایک ہی جماعت سے ہیں ساری فیملی، اور شروع بھی مسلم لیگ سے شروع ہوئی اور آج بھی مسلم لیگ ہوئی۔ آپ کے خاندان کے درجنوں افراد ممبران قومی اسمبلی رہے، سینٹ کے ممبران رہے، پنجاب اسمبلی میں رہے، تو اتنی مہربانیاں آپ پر اور آپ کے خاندان پر میاں برادران کی طرف سے، پارٹی قیادت کی طرف سے کیوں کی گئی؟ کیونکہ بطور سردار قوم، چیف آف گجر ٹرائب، والد صاحب کی وفات کے بعد والد صاحب نے اپنے ٹرائب کے لیے بہت انتھک محنت کی اور اویئرنیس دی، تو ان کی وفات کو 25 سال ہو گئے ہیں۔ تو ان کی وفات کے بعد جب میری دستار بندی ہوئی چیلم کے اوپر، میرے قبیلے سے تو واقعی درجنوں ممبر بنے، آپ کی فیملی سے بھی، آپ کے جو قریبی عزیزوں میں سے ہیں، اور MLA MP بنے، اور میری فیملی میں سے MLA MP بنے ہیں۔ یہ مختلف جماعتوں سے بھی بنے ہیں، یعنی مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ تو میری فیملی جو میں نے جن کا ذکر کر چکا وہ ہے، لیکن دیگر جماعتوں سے بھی بنے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ جو منتخب ہوتے رہے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی یا صوبے میں جاتے رہے، کسی ایک پر بھی کرپشن کا داغ نہیں ہے۔ مارشل لا کے دور میں آپ اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے قائدین کے ساتھ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، تو یہ اطلاع تھی کہ اس وقت پرویز مشرف نے آپ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی آفر کی اور آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ میاں صاحبان کا ساتھ چھوڑ دیں اور آپ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے گی، تو اپنی آفر کی حضیر صاحب 2 آفریں تھیں۔ ایک کاف لیگ کا میں سیکرٹری جنرل بن جاؤں، نون کا سیکرٹری جنرل چھوڑ کر، اور دوسرا وزارت پنجاب کی۔ پتھر جو ایک بڑا ہوتا ہے وہ بھی ایک صدی بعد، کچھ صدیوں بعد، سالوں بعد ہیرا بن جاتا ہے۔ تو ہم نے فیملی نے ڈیسائیڈ ہی کیا کہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے پریشرز بھی آئے، اور اتنے پریشرز آئے کہ بیان کرنے سے بھلا تر ہے، اور ساتھ دوسری طرف آفرز بھی آئے، یعنی دونوں ہاتھ رکھے گئے کہ سختی بھی ہوگی، نرمی بھی ہوگی، لیکن ہم ڈٹے رہے اپنی جماعت کے ساتھ۔ آج ہم سرخرو ہوئے۔ مشرف 12 اکتوبر کے بعد جب کاف بنی تو مسلم لیگ نون بنانے والا مین رول میری فیملی کا تھا، میرا اور میری بیگم کا، اور میں اس وقت سیکرٹری جنرل تھا پارٹی کا، بیگم عشرت اشرف وومن لیگ پریزیڈنٹ تھی۔ ہم نے سب سے پہلے مل کر 2 اور ساتھیوں سے مل کر، جس میں حسن اقبال اور خورشید زمان بھی تھے، مل کر ہم نے سب سے پہلے یہ جماعت بنائی، اور اس کے 150 MLA اکٹھے کیے اور 100 MP اکٹھے کیے۔ انہی کو ہم نے مسلم لیگ نون کا نام دیا
کیونکہ وہ بیچ میں سے لوگ تو باغی ہو گئے تھے، جا رہے تھے. یہ بھی اعزاز ہماری فیملی کو جاتا ہے جس کا اظہار میں نے اتنا کھل کر کبھی نہیں کیا. آج آپ کے ویڈیو میں کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون بنانے والے اور اس کو چلانے والے مشکل دور میں الحمدللہ میں اور میری بیوی اور میرے ساتھ جان ساتھی، جس میں دو کا نام میں نے احسن اقبال اور خورشید زمان صاحب کا لیا اور دیگر لوگوں کا بھی کردار تھا، لیکن جو فرنٹ لائن پر کھڑے ہوئے وہ الحمدللہ ہم کھڑے. اور سب سے پہلے مشرف کے اقدام کی مذمت میں نے کی بطور قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی کے، اور میرا پہلا انٹرویو BBC کو آیا، دوسرے دن تمام اخبارات پر ہائی لائٹ ہوا. میں نے کہا یہ غیر قانونی قدم ہے، اور اس وقت میں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان میں محمد نواز شریف ہیں جو اس وقت اریسٹ ہو چکے تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو میں نے کہا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. اور اس کے بعد پھر جو کارروائی ہوئی پھر لوگوں نے دیکھی، لیکن الحمدللہ یہ بھی اعزاز اس گھرانے کو جاتا ہے. آپ کو آفر ہوئی چیف منسٹرشپ کی، تو یہ آفر آپ کو براہ راست پریز مشرف صاحب کی طرف سے آئی، ہائی آفیشل کی طرف سے آئی، کس کی طرف سے آپ کو آفر آئی؟ یہ ان کے خاص لوگ جو ان کو بنا رہے تھے، چلا رہے تھے، وہی لوگ آتے تھے اور وہی بار بار دو چیزیں بتاتے تھے. ایک یہ سنہری خواب اور دوسرے لفظ سختی. نیب 2 سال ہماری انویسٹیگیشن کی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک پیسے کے روادار نہیں تھے ہم، اور ہمیشہ صاف ستھری سیاست کی ہے. نظر بندی 16 MPO کے تحت ہوئی میری، اور اسی طرح اگر آپ کہیں کہ اس کے علاوہ بھی مقدمے بنے تو 780 جیسے مقدمے بنائے گئے اور بغاوت جیسے مقدمے بنائے گئے، تو الحمدللہ اللہ نے سرخرو کیا. مجھے سب ریگریٹ نہیں ہے کہ آپ نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ چھوڑی؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ریگریٹ ہوا. اور آج ان لوگوں کا حال دیکھیں کہ جنہوں نے وزارت اعلیٰ بھی لی، عظمیٰ بھی لی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میرا اور میرے خاندان کی ان سے زیادہ عزت ہے. عزت بھی ہے، سکون بھی ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بالکل صحیح فیصلے تھے. پنجاب کی وزارت اعلیٰ آپ نے ٹھکرائی، بعد میں آپ کا نام میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران آپ کا نام ایز اے گورنر پنجاب بھی سامنے آیا. آپ گورنر پنجاب کیوں نہ بن سکے؟ گورنر پنجاب کے لیے ظاہر ہے وہ ٹیم کیپٹن تھے، انہوں نے باقاعدہ مجھے نامزد کیا. بہت ساری بیچ میں چیزیں آگے آ جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو منظور نہیں تھا دنیا بنا، وگرنہ اسپیکر کا رتبہ گورنر سے بہت اونچا ہے. اللہ نے مجھے اس سے بڑا رتبہ دیا ہوا تھا. وزارت صحت میں میں نے پرفارم کیا، آپ کا چنن ہاسپٹل لاہور میں بنایا، چنا ہاسپٹل کو کمپلیٹ کرایا، شوکت خانم کی زمین ایکوائر کی، سنجے بلیار وزیر اعظم پاکستان سے رکھوائی، خود بھی موجود تھا اور عمران خان بھی موجود تھے وہاں. پرائم منسٹر نے کمال مہربانی سے شوکت خانم کی زمین دی، کیونکہ میں وزیر صحت تھا، میرے تھرو سارا کام ہو رہا تھا، اور پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی میاں نواز شریف صاحب کی. اور اسی طرح پرائم منسٹر نے خود آ کر سنجے بلیار بھی رکھا. اس وقت حکم دیا کہ ان کو پنجاب گورنمنٹ سے 50 کروڑ روپیہ دینا دیں ان کو اسپتال کی تعمیر کے لیے. تو اس زمانے میں 50 کروڑ روپیہ بھی دیا گیا شوکت خانم کی تعمیر کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ میاں نواز شریف کا بہت نیک قدم تھا، اور الحمدللہ میرے ہاتھوں ہو رہا تھا. ان تینوں ایوانوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہاں بہتر پرفارم کیا؟ میں نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ اچھا رول رہا ہے میرا، کیونکہ قومی اسمبلی کے دونوں حصوں پر، اپوزیشن کا بھی اور سرکار کا کسٹوڈین بھی اسپیکر کا، تو وہاں میں نے کافی کام کیا، اور آج بھی وہاں بھی نشانی میں چھوڑ رہا ہوں. آج کی پارلیمنٹ لاجز جو ہیں میں نے اس کی، وہ بھی جب کابینہ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو آکشن کر دیا جائے، تو میں وزیر اعظم صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ ان کو نیلام نہ کریں. یہ ایک ایسی جگہ سینسٹیو موجود ہے کہ وہاں سے مانیٹر پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی، پرائم منسٹر ہاؤس بھی، اور سپریم کورٹ بھی. تو کسی ملک دشمن کے ہاتھوں چڑھ گیا تو یہ کام خراب ہوگا. لہذا ہمیں MNAs کو دینا چاہیے، اور آپ ہی کا پروجیکٹ ہے. یعنی وزیر اعظم محمد نواز شریف کے پہلے وزارت عظمیٰ میں میاں نواز شریف نے اپروول دی، اور اس پارلیمنٹ لاجز کو ہم نے MNAs اور سینیٹرز کو ہم نے شروع میں 200 کل فلیٹس بنے تھے، 150 MNAs کو دیے، 50 سینیٹرز کو تھرو چیئرمین سینیٹر وسیم سجاد صاحب. اور آج وہاں بورڈ میاں نواز شریف کا لگا ہوا ہے، اور شوکت خانم کے بعد بھی میاں نواز شریف کا. جو سب آپ کے گھر میں اسلام آباد میں پاکستان کے بڑے فیصلے کیے کہ آپ کی موجودگی میں، آپ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی. کیا وجہ تھی کہ پارٹی قیادت، اسٹیبلشمنٹ، ادارے، لوگ
آپ پہ بڑا اعتبار کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے، اور بڑے بڑے جو قومی نوعیت کے فیصلے تھے وہ آپ کے گھر میں ہوئے، آپ کی قیادت میں ہوئے. دیکھیں میرے گھر E7 میں واقعی بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، حکومتیں بنی ہیں. اختر مینگل صاحب وہاں وزیر اعلیٰ بنے، اس سے پہلے KPK کے وزیر اعلیٰ، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، اور سندھ کے یعنی تمام مشاورت 1993 سے 96 تک رہی، اور بعد میں بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں بطور وزیر اعظم پاکستان پر بھی وہ تشریف لائے. حالیہ جنگ پچھلے سال جو ہوئی ہے انڈیا پاکستان، میں نے عرض کیا کہ میں بیان نہیں کر سکا کہ میرا کیا رول رہا ہے. الحمدللہ یہ بھی ایک تاریخی رول تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا گھرانہ جس پر سب اعتماد کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، جو سیاسی ٹمپریچر ہے، جو عدم استحکام ہے، جو تلخی ہے، اس کو اب ختم کرنے کے لیے بھی آپ کچھ کردار ادا کریں گے؟ PTI کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، حکومت کے درمیان. تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ جو رول پلے کر سکتا ہوں میں انشاءاللہ کروں گا. الحمدللہ آج ایران، اسرائیل، امریکہ کے ساتھ جنگ میں بڑا اہم رول ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بڑا مین رول ہے، اور جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا رول ہے. وزیر اعظم پنجاب مریم نواز بھی اپنی طرف بہت اچھا کام کر رہی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر بیٹھ کر ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی، ایک شارٹ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی. اور جیسے ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تھا 2014 میں، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے سب کو میز پر بٹھایا تھا. آج پھر وقت ہے کہ ہم سب میز پر بیٹھیں اور ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، ملک کی اکنامک ویلفیئر کے لیے. بہت اہم رول پاکستان کا دنیا کی نظروں میں رول ہو گیا ہے. اور ایک وہ ملک جس کو سمجھتے تھے یہ دہشت گرد ملک ہے، جو خود دہشت گردی کا شکار تھا، آج وہ امن کا ملک نظر آ رہا ہے دنیا میں. بہت شکریہ سر. تھینک یو.